متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں ہے. دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بولے ہو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو. یہ وہ تم کو عدالتوں میں حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے. تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو. لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں گے، کیا کہیں گے، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، بیٹے کو باپ، اور باپ اپنے بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو جائیں گے، ان کو مروا ڈالیں گے. میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جانا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکے ہوگے کہ ابن آدم آ جائے گا. اور یسوع نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. آمین. آج کا جو ٹاپک ہے جو میرے دل میں خدا نے ڈالا وہ ہے بلاہٹ اور اس کی قبولیت یا انکار. یعنی کہ بعض اوقات ہم بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بلاہٹ کا انکار کرتے ہیں. بلاہٹ مینس کالنگ. ہر شخص کی ایک کالنگ ہے، ہر شخص کو خدا نے بلایا ہے. ایوری بڈی از کالڈ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یو آر کالڈ بائی، ہی کالڈ می بائی مائی نیم. اس نے مجھے نام لے کر پکارا ہے، نام لے کر بلایا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. He knows his sheep by name. You are not a number. آپ ایک نمبر نہیں ہیں. You are not a faceless, unknown person sitting in God's presence. You are a person which God has a plan for. اور خداوند کا ایک خاص الہی منصوبہ ہے آپ کی زندگی میں. God wants to send you for something. God has chosen you for something. And if you were born in a family, there was a reason for you to be born in that family. If you are born in a people, it was the reason کہ آپ کو خدا نے اس قوم میں، ان لوگوں میں پیدا کیا. آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر میں آپ کا پیدائش جو تھا، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں آپ کی رہائش جو ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے. کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. So when people of God pray, the cities become successful. اور ان میں سے سرفرازی آتی ہے، وہ بچتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم کی دعا سے خدا نے پرومس کر دیا تھا کہ 50 سے کم کرتے کرتے 10 پہ آ گئے تھے. تو ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ 10 لوگ بھی اگر وہاں پہ مل جائیں تو کیا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ تو خداوند نے کہا تھا کہ ہاں میں ان کو چھوڑ دوں گا. لیکن وہاں پر 10 لوگ بھی نہیں تھے جن کی وجہ سے خداوند چھوڑ سکتا. سو اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم خدا کے لوگ ہیں، our presence is God's presence in that city. ہمارا جو رہنا ہے، ہماری رہائش جو ہے، ہماری جو کہنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ we are representative. ہم جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہیں جو کہ خداوند کی ریپرزنٹیشن ہے. سو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ بلاہٹ جو ہے وہ کیا ہے. خدا نے آپ کو بلایا ہوا ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ خدا نے کب بلایا، کیوں بلایا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بلاہٹ کو سمجھیں، ہم ان رکاوٹوں کو جاننا چاہیں گے کہ جو ہمیں اس بلاہٹ کو پورا کرنے میں، اس کال کو پورا کرنے میں، اس جو ہماری کالنگ ہے اس کو فلفل کرنے میں ہمیں درپیش ہوتی ہے. وی فیس سرٹن تھنگس. تو ٹاپک یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلاہٹ اور ہمارے بہانے. بلاہٹ کے ٹکوانے پنجابی سے اگر ٹاپک رکھے، یعنی کہ بلاہٹ ہے لیکن، اور ہمیں اس چیز کی گارنٹی ہے. ڈو یو بلیو؟ کیا ہم سارے یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بلایا ہوا ہے؟ آر وی کالڈ؟ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، چنی ہوئی قوم، یہ سب کچھ.
ہم نجات یافتہ ہیں. تو as soon as you receive, as soon as you said I believe in Jesus Christ, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میں نے اپنی زندگی اس کو دے دی ہے, تو آپ بلائے گئے. You are called, آپ ریکروٹیڈ ہیں اس کی حضوری میں. نبیوں میں سے ون آف دا جو سب سے بڑے نبی ہیں ان میں سے ایک نبی موسیٰ ہے. اینڈ ہز conversation with God is a classic example of بلاہٹ اور اس کے بعد بہانے وقت. جب جھاڑی میں کھڑے تھے, خداوند کی حضوری کھڑی تھی, جھاڑی کے سامنے موسیٰ نبی کھڑے تھے اور جوتی تروائی گئی اور سارا کچھ. خداوند نے موسیٰ کو بتایا کہ اس کی بلاہٹ کا ریزن کیا ہے. خداوند نے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اپنا تعارف کروایا خداوند, اور ساتھ میں بلایا کہ میں نے لوگوں کی تکلیف دیکھی ہے, بنی اسرائیل کی تکلیف دیکھی ہے, میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور سنی ہے. یعنی کہ خدا نے 3 طرح کا ایکسپیرینس بتایا کہ میں نے ان کی تکلیف دیکھی ہے, میں نے ان کی تکلیف سنی ہے, یعنی کہ ان کے دکھ کو سنا ہے, ان کے فریاد جو ہے وہ سنی ہے, اور ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ خدا نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اور کوئی شخص کہ مجھے پتہ ہے کیا تھا کہ مجھے میں جانتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محسوس کیا. ہی went through that. جی میں کوئی کہے کہ جی تانوں کوئی اگر میں نے اولمپکس میں سوئمنگ ہوتے ہوئے دیکھی, کوئی کہتے ہیں میں سنیا ہوں فلانا بندے نے میڈل جیتے, تو کوئی کہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں سوئمنگ اینڈ آئی ہیو ڈن دیٹ اینڈ آئی ہیو ون دی میڈل. دیٹ مینس کہ دیٹ پرسن نوز, اس کا ایکسپیرینس ہے, اس نے اپنے اوپر لیا ہے اس کو. تو یہاں پر خدا نے اس کو یہ بتایا ہے کہ I'm fully on it, میں اس میں انوالو ہوں, میں نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, میں جانتا بھی ہوں. I have got, اور پھر لکھے کہ میں اترا ہوں. خدا اپنے گھر کو چھوڑ کر آسمان سے نیچے اترا ہے. لکھے کہ میں اترا ہوں تاکہ میں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اب خدا نے اپنا پورا جو ہے نا وہ مدعا موسیٰ کے سامنے رکھ دیا, اور پھر لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں اب آپ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجوں اور تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لا. انہوں نے ایسا تو کلیئر تھے گل نہیں کر سکتا تھا کہ میں سارا سمجھ گیا, مجھے سمجھ آ گئی ہے, میرے لوگ ہیں مصیبت میں ہیں, اور میں نے تجھے چنا ہے کہ یو مسٹ ڈو دس. جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو نکالنے کی بات کرو. تب وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں. میں کون ہوں؟ موسیٰ کی جو سب سے پہلی رکاوٹ یہ تھی وہ تھا ڈینائل آف ہز بینگ, ڈینائل آف ہز کالنگ. حالانکہ یہی وہ موسیٰ تھے جنہوں نے ڈنڈا لے کے بندہ مارتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ یہی تھا نا کہ مصری مار رہا تھا اسرائیلیوں کو, تو اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا تھا. موسیٰ کو یہ پتا تھا کہ خدا, اس کو سٹوری اس کی ماں نے بتائی تھی کہ خدا نے تیری زندگی میں میریکلس کام کیے کہ جس وقت میں لڑکے مارے جاتے تھے پیدا ہو کر, تجھے خدا نے بچایا. خدا نے تجھے شہزادی کے گھر میں پہنچایا, خدا نے تجھے فرعون کے محل میں بڑا کروایا. He knew himself, he knew کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے. 40 سال وہ شہزادہ رہا, 40 سال سے بھیڑے چرا رہا ہے اور خدا سے باتیں کر رہا ہے. میں بھی شاید خدا سے کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے اپنا جو ہے وہ ویژن لوز کر دیا. جسٹ لائک جوزف کی جو بات ہوتی ہے کہ اس کو ڈریمز آ رہے ہیں, سارا کچھ رہتا ہے, نیکسٹ اس کی لائف کا ایکسپیرینس یہ ٹوئے چ بیٹھا ہے, مار مار کے ادھر منہ سے جایا ہے, ٹھیک ہے نا, بھائیوں نے اس کو باندھا ہوا, پھینکا ہوا. سو ہی واز کوسچننگ ہمسیلف, ہی واز گوئنگ تھرو دیٹ فیز دیٹ ہی ہیڈ اسٹاپڈ بلیونگ ان ہز سیلف اینڈ ہی اسٹارٹڈ کوسچننگ ہز بینگ اینڈ ہز سیلف. کیا کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع آیا ہے کہ ہم اپنی اس پہچان کو بھول جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شاید میرے پاس یہ نہیں ہے, maybe I am not part of God's plan, but you are wrong, you are part of God's plan. Lekin at times we are the biggest stumbling block towards fulfilling God's plan in our lives and the lives of other people around us. کلیسیائیں کیوں ترقی نہیں کرتی, گھرانے کیوں ترقی نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ہم سیلف ڈینائل میں رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں, مجھے کیوں بھیج رہے ہو, میں کون ہوں, میں کیوں جاؤں, وائی شوڈ آئی بی دی ون, مینوں پہ تسی اس کام چلا رہے. اور موسیٰ نے وہاں پر جو ہے یہ بات کی. موسیٰ بھول گیا کہ وہ 40 سال سے زیادہ رہا. موسیٰ بھول گیا کہ وہ میریکلس برتھ تھی. موسیٰ بھول گیا کہ اس کی زندگی کو خدا نے اسپیئر کیا ہے. اینڈ ہی او ہز لائف ٹو گاڈ.
موسیٰ بھول گیا کہ ابھی بھی خدا اس کے ساتھ مل کے بات کر رہا ہے. He is being given that privilege that God is face to face with him. اتنے لوگ تھے. آپ دیکھو کہ جب کوئی دنیا میں کوئی وزیر آئے, کوئی بادشاہ آئے, کوئی آئے تو کسی کا نام گیسٹ لسٹ آ جائے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی سانو بھی سدا آیا, سانو بھی بلایا گیا نا, سانو بھی انویٹیشن آیا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ کو ہو رہا ہے تو اس کو پریویلیج ہی نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں منو کو کہہ رہے ہیں. تو دیٹس ہاؤ ورتھ لیس ہی بیکیم ان ہز اون آئیز. اور جب ہم اپنے آپ کو ورتھ لیس گردانتے ہیں تو ہم کس کو ورتھ لیس کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کو. بیکاز گاڈ ہیزنٹ میڈ اس ورتھ لیس. کیونکہ گاڈ ہیز ناٹ میڈ می ورتھ لیس. بولے گاڈ ہیز ناٹ میڈ می ورتھ لیس. خدا نے مجھے ورتھ لیس نہیں بنایا. بولے کلیم کریں, خدا نے مجھے, بولے خدا نے مجھے ورتھ لیس, یوز لیس, نکارا نہیں بنایا. آئی ایم ناٹ اے یوز لیس پرسن. آئی ایم ورتھ گاڈس سنز بلڈ. ہاللیلویا. آپ کی ورتھ کیا ہے کہ آپ کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. پریز گاڈ. شہزادہ تھا وہ, اور اس کو خدا نے رولا بھی تھوڑا سا, لیکن if we are going through challenging part of our life, that doesn't mean that God has devalued us. ہمیں worthless نہیں بنایا. That means کہ ہمیں we are expecting and we are waiting for the burning bush experience and moment in our life. Hallelujah. وہ آئے گی. خداوند کہتا ہے کہ آپ کو وہ بلائے گا, آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے. He wants to. دوسرا, موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں جب جاواں گا تو میں تعارف بھی کراؤں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے بھیجے, مجھے کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے, تو میں ہی دساں گا. What name shall I say? کیا نام بتاؤں, اس کا کیا نام ہے. He is distancing himself from God. وہ اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے. میں تو تیرا پتہ ہی نہیں. حالانکہ خدا نے آپ خود بتایا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں, اسحاق کا خدا ہوں, یعقوب کا خدا ہوں. اور اس کی ماں بھی یہودی تھی, لاوی کے گھرانے کی تھی. بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سارا کچھ سیکھا ہے. He knew his God, لیکن he started denying his God. اس نے خدا کا انکار کرنا شروع کیا. اس نے کہا جی میں کی دساں گا لوگوں نے جا کے, مینوں کنے بھیجا ہے, کس نے مجھے بھیجا ہے, یہ میں کیا بتاؤں, تیرا نام کیا ہے. موسیٰ یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک بھی پلے کر رہا ہے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ پاکیزگی کی وجہ سے خدا کا نام نہیں لیتے تھے ڈائریکٹ. تو اس نے اپنی طرف سے خدا کو کہہ رہے کہ حالانکہ بائبل بتاتی خدا نے کہ چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں تو خدا میں بلیس کرتا ہے. تو خدا نے اسے کہا کہ تو جا کر کہنا میں جو ہوں سو ہوں. خدا نے اس کا اپنا نام وہ بولا, یہوہ نہیں بولا. اس نے کہا جا کے کہنا میں جو ہوں سو ہوں, یعنی آئی ایم دا ون, آئی ایم دیٹ آئی. انہوں نے پتہ ہے میرا, تینوں نہیں پتا میرا. یہ جس کا مطلب یہ ہے خدا کہنے کا کہ دے نو می بٹ یو ڈونٹ نو می. تو مجھے نہیں پہچان رہا. اور پھر آگے جا کر کہا کہ میں ابراہیم کے خدا, اسحاق کے خدا, یعقوب کے خدا نے مجھے بھیجا. یہ کہنا اب تک میرا یہی نام ہے, سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوا کرے گا. اور پھر سارا کہا کہ تم نے انسٹرکشن دی ہے. دوسرا رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا خدا سے لا تعلقی, our distance between us and God is the reason why we are not able to fulfill God's plan in our life. ہم اپنے پلان تو کرتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کے پلان فلاڈ ہیں, نکمے, کم ہیں, کمزور ہیں اور لمیٹڈ. کیونکہ اگر آپ پلان کرتے ہیں جی میں جانا ہے تو اسکاٹ لینڈ جانا ہے, گڈی تیل کو ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹینکی ایک حد تک ہی چلے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ شیفیلڈ تک ہی لے کے جائے. یو ہیو ٹو ری فیول اگین. لیکن خدا کا پلان ہے کہ آپ کو اس منزل تک لے کر جائے گا. سو خدا کا پلان بیٹر ہے, اچھا ہے, زبردست ہے, پرفیکٹ ہے, پروویژن والا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے پلان کو خدا کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے کہ بھائی تسی اے کرو, تسی جانو تہاڈا کام جانے, کیونکہ یو آر مائی گاڈ اینڈ آئی ایم یور فالوور. ہاللیلویا. سمپل سا فیتھ ہے, سمپل رکھیں گے بچے کی طرح. میں اس دن نرائے کے ساتھ وہ میں کھیل رہا تھا, ادھر ان کے گھر پہ تھے, صوفے میں شی واز ان مائی ہینڈ. تو اس کو میں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے میں اس کو نیچے گرا رہا ہوں. اینڈ آئی واز لائک ٹیکنگ ہر رائڈ, ایک دم ایسے لے جا کے تو اس فرش کے قریب سے جا کے واپس لے کر آتا تھا. اینڈ شی نیو, شی واز جسٹ لافنگ. اس کو اگر بڈے سی اگر ڈر جانے تو وہ جسٹ کھیل رہی تھی, وہ ہنس رہی تھی. اس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. اس کو یہ پتا تھا کہ 2 strong hands have got me, انہوں نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ وہ فرش کے بالکل پاس سے اوپر آتے تھے.
تو کیا ہے کہ ہمیں بچے کی طرح کا ایمان رکھنا ہے. پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ آپ ہیں. آپ کے زندگی میں جو بلاہٹ اور خدا کا پلان جو ہے اس کو پورا کرنے میں پہلی رکاوٹ کون ہے؟ آپ خود ہیں، میں خود ہوں. سیلف ڈینائل، سیلف ورتھ لیسنس کی جو فیلنگ ہے وہ ہے. دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نو ریلیشن شپ ود گاڈ، ناٹ نوئنگ یور گاڈ، اپنے خدا کو پہچاننا نہ پہچانا، اپنے خدا کی پہچان نہ ہونا، اور اپنے خدا پر ڈاؤٹ کرنا اور بہانے کرنا کہ میں تو تیرا نام ہی نہیں جانتا. میں تجھے نام اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو یور اتھارٹی. مینوں اگوں جہاں نا انہوں نے بھی تو بڑے بڑے معبود بیٹھے ہیں. تیسرا، جب خدا نے اس کو اپنا نام بتایا، سارا کچھ بتایا، تو چوتھے باب میں ایکسوڈس میں لکھا ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ لوگ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے، وہ کہیں گے خدا تجھے دکھائی نہیں دے. پیپل. تیسری کیا ہے؟ when we are scared of people، ہم شرمندے فیل کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہوئی ہے. جب میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو میرے لیے ون آف دا ٹفسٹ پوائنٹس تھی کہ آئی واز اونلی 15 years old اینڈ اس محلے میں جس میں گلی میں ہم رہتے تھے وہاں پہ سنوکر کلب تھا. تو میں ہم لڑکوں کے ساتھ آورز اینڈ آورز سنوکر کھیلتا تھا. اور یعنی کہ جو شرارت کرتے ہیں لڑکے، جو گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، بیٹھے ہیں سنوکر کھیلنے جا رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹ واز ٹائم جو کہ آپ کا یعنی آپ نے جب وہ 10th کے پیپر دے دیے اور پھر اگوں داخلہ لینا کالج تو بیچ میں 2-3 months ہوتے ہیں. تو یہ دیٹ واز ٹائم ویلے فنڈر بیگ لگے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں، شرطیں لگ رہی ہیں یہ. اب میں نے جب اپنی زندگی خداوند کو دی تو میرے لیے ٹف پوائنٹ یہ تھا کہ اب میں نے بائبل پکڑ کے ان کے سامنے سے گزر کے جانا، کیونکہ چرچ کا رستہ بھی ادھر ہی جانا تھا. تو ان کے سامنے سے میں نے گزر کے جانا تھا. تو جیسے میں گزرا تو مینوں آوازاں پہ پادری صاحب کی آ رہے ہیں، بشپ جی کی آ رہے ہیں، سنے پادری ہو گئے. اس طرح کے انہوں نے جو مینوں وزٹ کیا آئی نیو کہ کیونکہ میرے دوست سے میں ان سے سب سے زیادہ مذاق کرنے والا تھا، سب سے زیادہ جو ہے وہ شوقہ بھی تھا اور اس طرح کی چیز. تو انہوں نے جب مینوں حملہ کیا نا تو میں اب مسیحی ہو گیا تھا، میں اب ایک ایمان میں تھا. تو میرے اوپر یہ جو بہن کہہ رہی تھی نا کہ کامنس جو تھی وہ آ گئی. اور مجھے پتا ہے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے کیونکہ ایسا ہم کرتے تھے دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. اور جب میرے ساتھ ہو تو دین آئی فیلٹ کہ اگر میرے لیے خدا نے کچھ کیا ہے تو وائی کانٹ آئی ڈو سم تھنگ فار دیم. لوگوں سے بھاگنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے. بلاہٹ کیا ہے کہ خدا کو لوگوں کے بیچ میں بھیجے. اس نے ہمیں پڑھا نا کہ میں تم بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجا. سو سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے بنو. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ سانپ کی مانند ہوشیار اسی ڈسی ہے لوگوں نے نہیں. کبوتر کی مانند بھولے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پاکرو کی جو کہ پاکرو پاختر کبوتر کا نشان ہے، آپ کو پاکرو کے چالے بھی آنی چاہیے. نہیں چالے نہیں کہنا چاہیے، ورڈ از نیگیٹو ورڈ. پاکرو کی جو پلانس ہیں، پاکرو کے جو کام ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے. اور سانپ کی مانند ہوشیار سے مراد ہے کہ آپ کو ابلیس والے کام جو ہے ان کی بھی سمجھ آنی چاہیے. سو یو مسٹ بی ایبل ٹو ڈیفیٹ ڈیولز پلانس اینڈ یو مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. سب پڑھنا نہیں، اس کی مانند ہوشیار ہونا، ٹھیک ہے نا. ڈونٹ بیکم اے اسنیک، بیکم شارپ. جیسے اگر اپنا آدم شارپ ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سانپ کی مانند ہوشیار بننا ہے. کاش میں آتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہم سب نہیں فیل ہو جاتے کیونکہ وہ اوبیسلی ڈائریکٹ وہ بات ہے. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت کوئی ہوشیاری کرتا اور وہ جب سانپ آیا تو آدم کو کیا نیا بنا کہ تسی پھل کھاؤ گے تو تسی خدا آگرے ہو جاؤ گے نا. تو اس کو میں کہتا کہ پہلے تو کھا کے کھا، تو کھا نا، تو بھی تو پڑھنا چاہ رہا ہے پہلے تو کھا پھر دیکھیں گے نا. لیکن بات یہ تھی کہ سانپ کی مانند ہوشیار نہیں تھا، وہ کبوتر کی مانند بولا تھا. سو بچی نے ایلی نے بھی ایک آیت پڑھی تھی کہ پترس لہروں پر چلنا شروع ہو گیا. اس نے جب یسوع کو لہروں پر چلتے دیکھا، لہریں پانی کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب میں بک آف ریویلیشن میں لکھا ہے کہ پانی جو ہے یہ لوگ ہیں، قومیں ہیں. تو یسوع پانی پر چل رہے ہیں. پترس نے دیکھا تو پترس نے ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں بھی چلوں. اس نے کہا آج چلنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. چلا تھا نا پترس. پریز گاڈ. دیٹ مینس کہ اٹس پاسبل اگر ہم یسوع کو دیکھیں. لکھا ہے کہ سڈنلی اس نے لہروں کو دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا.
اس نے اس خوف کو دیکھنا شروع کر دیا, اس نے دنیا کی اس پاسبلٹیز کو دیکھنا شروع کر دیا. کئی دفعہ ہم نا بڑے لاجیکل ہو کے خدمت کرنا چاہتے ہیں. سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی اسپرچل. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا, لاجک ہے, لیکن مردہ زندہ ہو سکتا ہے, اسپرٹ ہے, کیونکہ خداوند نے کی ہے مردہ. ہاللیلویا. میری بیماری نہیں جائے گی. ایک دفعہ ایک انکل آتے ہوتے تھے, پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں, نام نہیں پتا ہوگا, چرچ میں بہت پہلے آتے تھے. تو میں نے کہا جی میرے نا موڈے سے بڑی درد رہتی ہے, بازو نہیں اٹھا سکتا میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کہا کل ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں. ڈو یو بلیو, ایمان ہے آپ؟ کہتے جی ہاں جی ہے. تو ہم نے دعا شروع کر دی. اینڈ سڈنلی ہی فیلٹ, اوبیسلی ان کا ایمان تھا اس وقت فار دا ٹائم بینگ, اینڈ ہی فیلٹ دس فائن. کہتے ٹھیک ہو گیا ہے. میں نے کہا بازو اوپر کرو, ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا بس شکر ہے خدا. کہتے دیکھنا میں گھر جانا تو پھر ہو جانا. مجھے اتنا غصہ آیا, میں کہا یار کیسی گل کی تھی. کہتے جس طرح میں گھر پہنچنا نا تو مجھے پھر ہو جانی. تو میں نے کہا یہ کیسا آپ غلط بات کر رہے ہیں, کیسی بات کی ہے کہ آپ خود ہی کلیم کر رہے ہیں کہ آئی ول اسٹارٹ ہیونگ دا پین اگین. وائی وڈ یو ڈو دیٹ نا. تو میں نے ان کو ڈانٹا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ لیکن ہو گئی تھی ان کو. پھر ہی نیو کہ ان کا ایمان نہیں تھا. موسیٰ نے کہا کہ وہ میرا یقین نہیں کریں گے. پطرس نے کہا کہ یہ لہریں مجھے ڈبا دیں گی. لوگ کیا کہیں گے. How many times I've been accused of, like I accuse myself of being fearful of people as well. ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ چکے دلیری میں. لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی چیزیں نہیں کر پاتے. لوگوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں یہ کیوں نہیں سوچ آتی کہ خدا کیا کرے. ہاللیلویا. If I'm not fulfilling His will in my life, وہ کیا کہہ رہا ہے. So we are willing to offend God, we are willing to get God to remove some things, لیکن ہم لوگوں کو offend نہیں کرنا چاہتے. خدمت تو ہے ہی لوگوں کو offend کرنا. اگر نہیں, I don't know کہ آپ اتنے ہوتے ہیں کہ نہیں offend مجھ سے, لیکن خدمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور کام کریں گے. موسیٰ نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ یقین نہیں کریں گے, ایمان ہی نہیں ہے, لوگوں کا خوف ہے. That is. اور پھر آگے جا کے خدا نے اس کو پھر وہ لاٹھی والا سارا بتایا. نے کہا جی ایسے تو ادھر ڈنڈا بڑھیا ہے, وہ انہوں نے پھینکا, وہ سانپ بن گیا, اس کو اٹھا لیا, ہاتھ اندر کرو جی کیا, وہ کوڑ تھا وہ واپس کیا تو ہیل ہو گیا. خدا نے کہا کہ اگے حالانکہ لوگ مان جائیں گے, لیکن اگر تیری بات پہلے شاید نہ مانتے تھے, اے والا دو کام کرے گا تو مان جائیں گے. اور تیسرا خدا نے کہا کہ تو ایسا کرنا کہ زمین پر جو ہے وہ پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا دریا, اور جو دریا ہے وہ خون ہو جائے گا. تو یہ ایک معجزے کا ہے. خدا نے اس کو معجزے دے دیے, خدا نے اس کو سائنس دے دیے, ونڈرز دے دیے. Why can't we ask God to give us signs and wonders so then we can make people believe. اور وہ ونڈرز اینڈ سائنس خدا آپ کی زندگی میں کرے گا. Do you believe that? Do we believe that? He wants to give you that miracle. لیکن کیا ہے کہ we are not coming out of the shell, جو کہ لوگوں کا خوف, ہم نے معاشرے کا خوف. And we live in a society, especially I feel so bad for and I feel actually bad in a sense کہ مجھے فیل ہوتا ہے ان بچوں کے لیے, جیسے ایریو کا ہے, یہ جو پڑھ رہی ہیں بچیاں, ٹھیک ہے, جینیسس ہے اور آئیسس وغیرہ, یہ جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور مشنا ہے, جے ہے, جیسے یہ آج کے اس دور میں جس میں ووکزم بہت زیادہ ہے. The world has gone woke. آپ افینڈ نہیں کر سکتے. You have to be politically correct all the time. آپ کسی کے غلط پروناؤنس بول دو, کہ بندے میں عورت بولتا ہے, عورت میں بندہ بولتے ہیں, وہ افینڈ ہو کے پھر رہے ہیں, وہ آپ کو پکڑوا دیں گے. ایسے ہی ہے, لوگوں کی جواب سے لے جاتی ہے اس چیز پہ. داڑھی والا بندہ انہوں تھی سارے کہہ رہے ہو نہیں میں تو مس, ٹھیک ہے نا, تو پڑھو گے آپ اس کو سہ کر دو. آپ کسی کو جو ہے وہ آپ کسی کے ساتھ کانورسیٹ ہی نہیں کر سکتے. خدا کی بات جو کرنا وہ تو دور کی بات ہے. لیکن میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ دیر واز, اچھا کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ نوح نبی جو تھے, بابا نوح جو تھے, وہ فیلڈ پریچر تھے کہ کامیاب پریچر تھے؟ کوئی بتائے گا. واز ہی اے فیلڈ پریچر یا واز ہی اے سکسیسفل پریچر؟ وہ اپنے ٹاسک میں فیل ہوئے تھے کہ کامیاب تھے؟ فیل تھے. ان کا ٹاسک کیا تھا؟ کشتی بنانا, اپنے گھرانے کو, جانوروں کو بچانا.
He preached for 100 years. पूरी सदी preach किया उसने, लेकिन nobody entered the. लेकिन एक चीज जो समझने की जरूरत है कि नूह की जिम्मेदारी लोगों को बचाना नहीं थी, लोगों को बताना थी. हालेलुया. उसकी जिम्मेदारी लोगों को बताना थी, गाइड करना, वार्न करना थी. बचाना खुदा का काम है. वी कांट सेव पीपल, वी कैन गाइड देम. और दूसरी जिम्मेदारी खुदा के बाद किसी इंसान को बचाने की वो क्या है कि हर एक ने अपने आप में बचाना. उस कश्ती में जो एंटर करना था, दैट वाज ईच पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिस जानवर के दिल में खुदा ने डाला वो गया. उन्होंने जानवरों तक ने खुदा को obey किया. ऐसे ही था ना, दूध एक बंदे तो नहीं लाए मेरा आगे पढ़ के ला लूमड़ियां लेके आओ तो शेर पढ़ के, वो खुद चल गया है. बिकॉज गॉड gave them the word, and the kingdom of God and the universe listens to God, obeys God. It's just the human beings. हम इंसान जो हैं वो नाफरमान हैं, बाकी सारे मानते हैं खुदा की बात. तो नूह ने ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, लोग की पता नहीं मनणगे कि नहीं मनणगे. एक भी नहीं मन्या. 100 साल तक जो है वो प्रीचिंग कर रहे थे. मूसा नूह से कम तक था, क्योंकि बात यह है कि नूह ज्यादा बड़ा बन गया ना, क्योंकि नूह के तो मुखालिफ भी बड़े थे, सारी दुनिया मुखालिफ थे. उसको पता भी था कि लोग नहीं मानेंगे, लेकिन he still preached. So we can't stop God's plans just because what people will say. चौथी बात जो मूसा ने कही, उन्होंने कहा जी मैं थका हूं, मैं फसीर, मैं बोलता नहीं, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं बोल ही नहीं सकता था. अपनी डिसेबिलिटी को उसने रीजन बनाना शुरू कर दिया. हाउ मेनी टाइम्स हम अपने हालात को वजह बनाकर खुदा का काम करने से बाज लेते हैं. And I'm guilty of that as well at times. मेरे को पैसे नहीं, मैं बोल नहीं सकता, मेरे को टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. भाई हमारे पास खुदा है. और ये खुदा ने आगे से उसको डांटा भी. खुदा ने कहा कि ये क्या बात करें, आदमी का मुंह किसने बनाया? कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? कौन उनको शिफा देता है? क्या ये मैं ही खुदावन नहीं हूं जो ये करता है? जा, मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा तू क्या कहे. यही बात यीशु ने कही कि उस वक्त तुमने नहीं घबराना कि अदालतों में हम क्या कहेंगे, हमने क्या कहना है. उसी वक्त खुदा का रूह तुम्हें बताएगा और सिखाएगा. आई सेंड यू लाइक शीप अमंग्स द वुल्व्स. वो यीशु ने उनके लिए एक्सपेक्टेशन पहले सेट कर दी कि मैं तुहानू कोई अच्छे सफर पे नहीं भेज रहा, आप भेड़े हो, आगे भेड़िए हैं, मैं भेज रहा हूं, लेकिन यू मस्ट गो बिकॉज आई विल टेल यू, आई विल टीच यू, होली स्पिरिट विल गाइड एंड टीच यू. वो मूसा साहब कह रहे हैं कि मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो थका, मेरी जुबान ही नहीं सही. तो लेट्स नॉट अपनी कमियों को, लेट्स नॉट यूज आवर शॉर्ट फॉल्स, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, डिसेबिलिटीज, थॉट्स, रीजन, हमने उसको बहाना नहीं बनाना. काश ये कहता कि यार मैं बोल नहीं सकता, प्लीज मुझे शिफा दे दे, मेरी जुबान से ही कर दो, तो मैं जाऊंगा, मैं प्रीच करूंगा. ऐसे भी तो कह सकते. लेकिन he said I cannot speak, so I cannot go. तो खुदा ने उसको डांटा. और जब खुदा ने सारा कुछ कर दिया तो आखिरी बात सबसे जो है ना वो पता लगा. मूसा ने कह दी, ऐ खुदा मैं तेरी विनती करता हूँ किसी और को भेज दे. उन्होंने कहा सारी गल्ला सही ने, रहने दो ना, कोई और भेज दे, किसी और को सेट करना. खुदा ने भी कहना भाई चुप कर. बाइबल में लिखा खुदा को गुस्सा आ गया, खुदा का कहर पड़ता है. तो बाकी देखो कि मोसेस मैनेज्ड टू गेट गॉड वेरी एंग्री. और खुदा को गुस्सा दिलाना बड़ा मुश्किल है. ऐसे तो नहीं, खुदा हम कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं, खुदा प्यार करता है. वहां पर खुदा को गुस्सा आ गया. मूसा ने कहा कि जी बड़ी अच्छी गल्ला कर रहे हो, लेकिन मेरे से नहीं खाई, किसी और ने. इसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए? हडरामी. कई तो साड़ी हडरामी जी ना वो आड़े होती, आलकस, सुस्ती. वी फाइंड सो मेनी रीजंस टू नॉट सर्व गॉड. इतने हमारे पास मानने होते, इतनी चीजें होती हैं, इतने रीजंस होते हैं, लेकिन एक रीजन नहीं होता कि हम खुदा के लिए कुछ करें. उसे कि किसी और को भेज दे. यही जो कोई चैक कटिया होता खुदा ने, कोई पैसे लाएगा अजकल तो तुम कहना सी कि किसी और दे दो. लॉटरी निकल आए, टिकट लाई, कहोगे यार वो मैं टिकट जीत गया, चलो किसी और दे दे. कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा. नोबडी डज दैट. सेल्फिशनेस जो है ना ये. और उसने कहा कि ये मेरी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी है. यहां पर वो किसको झूठा डाल रहा है? वो खुदा को डाल रहा है.
خدا نے اس کو چنا ہے اور وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو غلط ہے. جیسے آدم نے خدا کہا کہ نہیں ہے بیوی نے کرایا میرے کو تو مجھے دیتی ہے, تو نے مجھے دی اور اس نے مجھ سے کروایا, یعنی کہ میں غلط نہیں ہے, تو بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. موسیٰ خدا کہہ رہا کہ نہیں کسی اور کو بھیج دے, ہارون کو بھیج دے, اس کو کر دے, اس کو کر دے. خدا نے کہا کہ نہیں میں تیری زبان پہ ہوں. خدا نے اس کو غصہ بھی کیا اور خدا نے اس کے ساتھ پھر ہارون کو کھڑا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز وی ڈینائی اینڈ وی وانٹ ادر پیپل ٹو ڈو آور ورک. نہیں, ہر شخص کے لیے خدا نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اینڈ یور پلان از یونیک ٹو یو. جیسے آپ کا نام یونیک ہے, آپ کی آئیڈینٹی یونیک ہے, آپ کے فنگر پرنٹس یونیک ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں, ہر ایک کا فنگر پرنٹ یونیک ہے, ایک بندے کا دوسرے میں ملتا ہے, ایسے ہی ہے نا. سو دیٹ مینس کہ گاڈ از ایبل ٹو کریٹ 8 بلین فنگر پرنٹس کے جو ٹائپس ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں 9 بلین بھی ہو سکتے ہیں. سو خدا نے ہر شخص کو یونیک بنایا ہے. جو آپ کے لیے خدا نے رکھا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے, جو میرے لیے وہ آپ کے لیے. But we must do something for God. Otherwise, اس سال میں نے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا تھا, میں اچانک میں نے کہا یار جب ہم چھوٹے تھے تو سال بہت لمبا لگتا تھا, ہوں اکتوبر سے آ گیا تھا, ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بھی سال شروع ہی ہوا تھا. ٹائم از فلائنگ, اور لٹرلی یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سال ایسے ہی نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا. اور کس کس کو یہ فیلنگ آئی اس سال میں؟ It just went so quickly and we are literally ہم ابھی 2 مہینے کے بعد ہم کرسمس منا رہے ہوں گے. لیکن جب ہم چھوٹے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ہر مہینہ ہی لمبا ہے. 2 مہینے کی چھٹیاں جو ہوتی تھیں 2-3 مہینے کی وہ بہت لمبی لگتی تھی نا, بعد میں چھوٹی لگتی تھی آخری دن. تو لیکن یہ ہے کہ ٹائم از فلائنگ, وی آر لوزنگ دا پریشیس ٹائم, وی آر لوزنگ دا اپرچونٹی ٹو سرو گاڈ. کون ہے جو جائے گا؟ بائبل میں لکھے کون ہے ہماری طرف سے جو جائے گا. Who is going to go? کس کو ہم بھیجیں؟ یرمیہ کے پاس جو ہے جب خدا ہے تو خدا نے لکھا ہے کہ کون ہے جو جائے گا, کس کو بھیجا جائے. تو یرمیہ نے کہا کہ یرمیہ نے بھی کہا میں تو بچہ ہوں, میں بول نہیں سکتا. بائبل میں لکھا ہے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو چھوا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دیا. یسایہ نے جو ہے وہ اینجلس کو دیکھا, یسایہ رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ میں تو ناپاک لوگوں میں رہتا ہوں, میرے ہونٹ ناپاک ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے ایک سرافیم فرشتے کو بھیجا, کوئلہ اس نے اٹھایا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا اور وہ پاک ہو گیا. God is willing to do things in order to make us ready and make us holy and make us whole and complete. We must submit. ہم اپنے سروں کو جھکائیں, خداوند سے عہد کریں. Your call is unique to you only. Nobody can replace you, nobody can take your place. کوئی آپ کی پلیس لے نہیں سکتا, کوئی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے بہاف پر کھڑا نہیں ہوگا سوائے کرائسٹ کے. But he wants to use you. Ask God کہ خدا تو مجھے کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے. How do you want to use me? خیال کر کے تو کہاں سے گزرتا ہے. خداوند کیا خدا کی بادشاہی کی باتیں ہماری زندگی میں فلفل ہو رہی ہیں؟ Are we adding into the kingdom of God? Are we adding anything? اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم صرف دعا ہی کر رہے ہیں خدا کے لوگوں کی؟ Are we praying for the church? Are we praying for the increase of the church? کیا ہم لوگوں کو لاتے ہیں خدا کے گھر میں؟ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کمٹ کریں کہ I will be in God's presence and in His church every time when there is a service. جب عبادت ہوگی میں مس نہیں کروں, چاہے کچھ بھی ہو. I will not miss the opportunity to be in God's presence. خادم کے لیے دعا کریں, خادمہ کے لیے دعا کریں, کلیسیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں, کلیسیا کے بیماروں کے لیے دعا کریں. Have we ever asked in the church group کہ do we have anybody جس کی prayer request ہے؟ ہم برتھ ڈیز کا ڈالتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں, لیکن کبھی ہم نے کسی نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو سٹ ان پریئر ایز اے فیملی, ہم دعا میں بیٹھنے لگے ہیں. اگر کسی کی درخواست ہے پلیز لکھ دیں so then we can pray for each other. Shall we initiate certain things in our lives? ہم اپنے گھرانے کو لیں, بیٹھیں, دعا کریں. ہم
ہم آپس میں بیٹھے دعا کریں, ہم کلیسیا کے گروپ میں ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں, ہم کلیسیا کے لیے, there's so much we can do in God's kingdom. It's not always about preaching or going out and being in front of people and saying things. ہر کام جو خدا کے لیے کیا جائے وہ امیزنگ ہے. پریز گاڈ. ہم تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں گے خاموشی میں, اور جس کسی کے دل میں خدا کا روح بات ڈالے وہ دعا میں رہنمائی کرے. ہم سب اقرار کریں, ہم سب خدا ان کے قدموں میں جھکیں, خدا ان سے مانگیں, خدا ان سے کہیں کہ خدا تو مجھے لے اور استعمال کرے. I want to make myself available. I want to be revived and I want to revive everybody.